او کنڈکٹر کے بچے، اس لڑکی کی ٹکٹ مت لینا، یہ میرے ساتھ ہے۔ میرا دل مٹھی میں مسلا گیا تھا۔ میں بس میں یوں کھڑی تھی جیسے کوئی بے جان وجود۔ اپنا آپ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اس شخص کی ملکیت ہوں۔ بس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ جب وہ چلتا ہوا میرے قریب آیا، جیسے جیسے قدم میرے قریب بڑھا رہا تھا، میری جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ چادر میں لپٹا ہوا مجھے اپنا وجود بالکل بے حجاب لگ رہا تھا۔ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگا آج شاید میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ وہیں سیٹ پہ بیٹھے نوجوان سے کہنے لگا، ابے او اٹھ یہاں سے، نظر نہیں آتا لڑکی کھڑی ہوئی ہے، چل جا کے پیچھے کھڑا ہو۔ اس نوجوان کو اس نے گریبان سے پکڑ کے کھڑا کیا تھا اور میرا حلق تک خشک ہو گیا تھا۔ وہ نوجوان فوراً سے کھڑا ہو گیا اور اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ بیٹھے جی، آپ کیوں کھڑی ہیں؟ پل بھر میں اس کا لہجہ بدلا۔ میں نے اپنا رخ موڑ لیا مگر میں بیٹھی نہیں۔ کہنے لگا، محترمہ آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیے، یہ کرسی آپ کے لیے ہی خالی کروائی ہے۔ اتفاق تھا کہ اسی وقت بس رکی۔ حالانکہ میرا کالج نہیں آیا تھا، لیکن میں فوراً سے بس سے نیچے اتر گئی۔ اس شخص نے مجھے تماشا سا بنا کے رکھ دیا تھا، میرا گھر سے نکلنا مشکل کر دیا تھا۔ جیسے ہی میں بس سے اتری وہ بھی فوراً سے نیچے اتر گیا۔ مجھے لگا تھا وہ نہیں اترے گا اور میں دوسری بس پکڑ لوں گی۔ وہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ کا کالج تو ابھی نہیں آیا جی، آپ نیچے کیوں اتر گئیں؟ میں نے آنکھیں اٹھا کے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ کافی بھری جسامت کا مالک تھا، یہ اونچا لمبا قد، اس پہ گھنی مونچھیں، بھرا ہوا چہرہ۔ میں اس کی صحت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ اس پہ اس کی لوہے جیسی جان اور بھرے ہوئے مسلز۔ ہمارے محلے کا بدماش تھا وہ لڑکا جو میرے پیچھے پڑ چکا تھا۔ میں نے کہا، دیکھیں بھائی آپ کیوں میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ آج پہلی بار میں نے ہمت جتا کے کہا تھا، ورنہ اسے دیکھتے ہی میری رنگت اڑ جاتی تھی، پیلی پڑ جاتی تھی، میرا خون خشک ہونے لگتا تھا۔ پورا محلہ اس شخص سے ڈرتا تھا، شاید اس کا تعلق پہلوانوں کے خاندان سے تھا۔ ابھی بھی میں پوری کی پوری کانپ رہی تھی، یہاں تک کہ میری آواز میں بھی لڑکھڑاہٹ تھی۔ میرے یوں کہنے پہ وہ بے ساختہ ہنسا۔ ارے جی بھائی تو نہ کہنا، باقی جو مرضی کہہ دیں، بندہ حکم کا غلام بننے کو تیار ہے۔ وہی خباثت بھرا انداز، مجھے اسے دیکھ کے خوف آتا تھا۔ میں نے کہا، پلیز آپ میرا پیچھا مت کیا کریں۔ وہ کہنے لگا، میں تو آپ کی حفاظت کرتا ہوں جی، لڑکی ذات ہو، اکیلی ہو، پھر محلے دار بھی ہو، خیال تو رکھنا پڑے گا نا جی۔ میرا جی چاہا میں دھاڑے مار کے اس کے سامنے رونا شروع کر دوں اور کہوں کہ سب سے بڑی مصیبت تم ہو جس نے میری زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دیا ہے۔ شاید میں اپنے آنسوؤں پہ اپنا اختیار کھو بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے، حالانکہ میں ضبط کرنے کی بے تحاشا کوشش کر رہی تھی۔ میں اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن کمزور پڑ گئی۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ آنسوؤں کو دیکھ کے وہ کچھ حیران ہوا۔ نا آدن جی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے جی، رویا نہ کریں۔ پتہ نہیں کیوں میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں سڑک پہ کھڑی ہوں۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بڑے تعجب اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، خدا کے لیے میرا تماشا بنانا چھوڑ دو، میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو، میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ تبھی دوسری بس آ چکی تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور بس میں چڑھ گئی۔ اس بار وہ میرے پیچھے نہیں آیا تھا، مجھے جاتا تو وہ دیکھتا رہا۔ میں اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب میں اس محلے میں آئی تھی۔ کالج پہنچ کے میں سیدھا کالج کے باتھ روم ایریا میں گئی جو اس وقت خالی تھا۔ واش بیسن کے سامنے کھڑے ہو کے میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اتنا بڑا گھر اور اتنے سستے میں، بابا ہماری تو لاٹری لگ گئی۔ میں گھر کے بڑے بڑے کمرے اور بڑا سا صحن دیکھ کے بہت خوش ہوئی تھی۔ گھر پرانے طرز کا تھا، کمرے اطراف میں تھے اور بیچ میں بہت بڑا صحن تھا۔ میرے والد کہنے لگے، بس اللہ کی مہربانی سے مل ہی گیا۔ گاؤں کی ساری زمینیں بیچ کے مجھے تو لگا تھا کہ شہر میں چھوٹا سا ہی گھر ملے گا، لیکن یہ گھر تو اچھا خاصا بڑا ہے۔ وہی تو بابا میں کہہ رہی ہوں۔ میری پھپھو کہنے لگی، اچھا خدا کا شکر ادا کرو، اللہ نے سستے میں ہی اچھا گھر دے دیا۔ ہاں مکان تو مل گیا سریا بہن، لیکن کافی پرانا ہے، کافی جگہ سے مرمت ہونے والا ہے، رنگ اور روغن کئی جگہ سے اترا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں بہت خوش تھی۔ اپنا کمرہ میں نے اپنی مرضی سے سیٹ کروایا تھا۔ ایک تو مجھے ویسے بھی شہر پسند تھا، شکر ہے کہ بابا کا یہاں کام بن گیا تھا، کاروبار کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور اب وہ ہمیں گاؤں سے شہر لے آئے تھے۔ میں اپنے باپ کی ایک ہی اولاد تھی۔ میری پیدائش کے فوری بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ البتہ ایک پھپھو تھیں جن کو بے اولادی کی وجہ سے میرے پھپھا نے طلاق دے دی تھی، اس لیے وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ میری پھپھو مجھے ماں سے بڑھ کے چاہتی تھیں، اس لیے کبھی بھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ میں اپنے بابا سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، بے تحاشا، اس لیے جب وہ شہر میں کام کرنے آتے تو پیچھے گاؤں میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ جب بھی وہ آتے تو میں یہی کہتی کہ ہمیں بھی شہر لے کے جائیں، ہمیں نہیں رہنا یہاں پہ۔
سریا پھپھو بھی یہی کہتی کہ عدن مجھے بہت تنگ کرتی ہے بھائی، آپ ہمیں بھی شہر کے چھوٹے موٹے مکان میں ہی لے جائیں، ایک تو آپ کی طبیعت بھی اب ٹھیک نہیں رہتی، آپ کا وہاں خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے بابا نے گاؤں کی ساری زمین بیچ دی اور ہم شہر آ گئے۔ میں نے 12ویں جماعت تک گاؤں کے کالج میں ہی پڑھا تھا، شہر آ کے نئے سرے سے کالج میں داخلہ لیا، لیکن یہاں کی لڑکیاں خاصی ماڈرن تھیں اور میری تربیت کافی سادہ انداز میں ہوئی تھی۔ پھر میرے باپ نے میرے لاڈ نخرے بہت اٹھائے، لیکن مجھ میں اعتماد کی کمی تھی۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو مجھے اپنے باپ کے کندھے کی ضرورت پڑتی تھی، جس کے پیچھے میں چھپ جاتی تھی تاکہ مصیبت کا سامنا میرا باپ کرے، اور میرا باپ میرے لیے بہت بڑی ڈھال تھا، ایک سایہ دار درخت جس کی چھاؤں میں بیٹھ کے میں معاشرے کی تیز و تند ہواؤں اور کڑی دھوپ سے بچ جاتی تھی۔ میرا باپ میری خاطر ہر ایک سے لڑ جاتا تھا۔ کالج جاتے ہوئے مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ محلہ کچھ عجیب و غریب سا ہے۔ ہماری گلی کے ختم ہونے پہ ہی مین روڈ شروع ہو جاتا تھا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد بس اسٹاپ آتا تھا جہاں سے بس ملتی تھی۔ پہلی بار تو میرے بابا ہی مجھے کالج تک چھوڑ کے آئے اور مجھے بسوں کا بتایا کہ یہ بس سیدھا تمہارے کالج کے سامنے جا کے رکے گی، تم نے جانا ہے اور وہاں سے واپس گھر آنا ہے۔ اور میں تھی بھی ایسی ہی لکیر کی فقیر۔ پھر نیا شہر، نیا ماحول، سب کچھ نیا تھا۔ گلی سے گزرتے ہوئے محلے کے آوارہ لڑکے سیٹیاں بجاتے تھے اور میرا دل دھک دھک کرنا شروع ہو جاتا تھا۔ میں بہت گھبراتی تھی، اس لیے تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنے بس اسٹاپ تک پہنچ جاتی تھی۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ ابھی ہمیں آئے ہوئے 1 مہینہ ہوا تھا۔ میں شام کی چائے بنا رہی تھی اپنے لیے اور اپنی پھپھو کے لیے کہ باہر سے جھگڑے کی آواز آئی۔ ایک کھڑکی تھی جو باہر گلی کی طرف کھلتی تھی۔ میری پھپھو نے وہ کھڑکی کھول کے دیکھا تو ایک نوجوان بری طرح سے 3-4 لڑکوں کو پیٹ رہا تھا۔ ابے کیا تو بھول گیا یہ محلہ ابو ذر کا ہے؟ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے محلے کی لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی؟ لاتوں سے وہ شخص اس لڑکے کو مار رہا تھا اور وہ لڑکا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ ابو ذر بھائی، اس لڑکی نے پہلے مجھے رسپانس دیا تھا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اس نے خود مجھے مسکرا کے دیکھا تھا، اشارے بازیاں کی تھیں۔ یہ کہنا تھا کہ بڑی زور سے اس شخص نے اس لڑکے کا گلا دبوچا۔ جھوٹ بولتا ہے سالے، لڑکی پہ گھٹیا الزام لگاتا ہے، میں تیرا منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ ارے چھوڑو ابو ذر بھائی، یہ سچ کہہ رہا ہے، وہ لڑکی اچھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کھڑے دوسرے نوجوان نے ابو ذر نامی شخص کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ میرے محلے کی لڑکی پہ تہمت لگانے والے تم لوگ ہوتے کون ہو؟ ابو ذر کو بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کرنا، چیل کی نظر رکھتا ہے ابو ذر۔ ابو ذر کو بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ اس شخص کی آواز ایسی تھی کہ دل کو کانپنے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ اچھی خاصی صحت کا مالک تھا، لڑکوں کو یوں مار رہا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ 4 لڑکے اس اکیلے کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی، کیونکہ گاؤں میں نے ایسی لڑائیاں ہوتی کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ جلدی سے میری پھپھو نے کھڑکی بند کی، کہنے لگی اندر چلو۔ میں نے کہا پھپھو یہ کون ہے؟ کہنے لگی مجھے کیا پتا، ہمیں آئے ہوئے ابھی 15 دن ہی ہوئے تھے جب ہم نے یہ پہلا فساد ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہم دونوں چائے پینے لگی، لیکن ابھی بھی باہر سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ پھپھو کہنے لگی تم بیٹھو میں دیکھتی ہوں۔ دروازے سے ہی پھپھو نے پوچھا کون ہے؟ تو میرے بابا تھے۔ دروازہ کھولو سریا، میں ہوں۔ پھپھو نے دروازہ کھولا، میرے والد کے ماتھے پہ بل تھے۔ اندر آتے ہی انہوں نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ عجیب بدماشی لگا رکھی ہے اس نوجوان نے، گلی میں دنگا فساد کر رہا ہے۔ میری پھپھو کہنے لگی کون ہے یہ لڑکا؟ میرے والد کہنے لگے یہ تو میں بھی نہیں جانتا، ہاں لیکن کچھ دن پہلے لوگوں سے معلوم ہوا تھا کہ یہ محلہ کسی بدماش کا ہے، سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ گھر ہمیں سستا اسی لیے ملا کیونکہ یہاں آنے سے ہر شریف انسان ڈرتا ہے۔ میرے والد کافی پریشان لگ رہے تھے۔ پھپھو کہنے لگی اچھا بھائی صاحب، مجھے تو خود ان چیزوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، اور ہمیں تو ویسے بھی شہر میں رہنے کا اتنا ڈھنگ بھی نہیں ہے۔ آپ چھوٹا موٹا کوئی مکان لے لیتے، لیکن محلہ تو شریفوں کا ہوتا۔ میرے والد کہنے لگے میں بات کرتا ہوں کسی سے، جس قیمت پہ گھر ملا ہے اسی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں بابا، مجھے نہیں رہنا چھوٹے سے گھر میں۔ ارے وہ لڑتا ہے تو لڑنے دے، ہم کیوں اپنا گھر چھوڑ کے جائیں، ہم یہیں رہیں گے۔ میری بات سن کے پھپھو کہنے لگی تمہیں نہیں پتا، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، تم چپ رہا کرو، ہم بڑے ہیں نا سوچنے کے لیے۔ میں نے کہا آپ نے جو سوچنا ہے سوچیں، لیکن میں یہ گھر خالی کر کے نہیں جاؤں گی، مجھے یہیں رہنا ہے۔ ارے وہ بدماش ہے تو ہم کیا کریں، ہمیں تو کچھ نہیں کہہ رہا نا۔ شاید یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میرے والد کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے، ہمیں تو کچھ نہیں کہہ رہا، اور ہمارا اس سے کیا تعلق؟ پھپھو کہنے لگی بھائی صاحب پھر بھی آپ کوشش کریں، کسی اور محلے میں چلتے ہیں۔ میرے والد کہنے لگے اچھا کرتے ہیں اس پہ بھی بات، بھوک لگی ہے، کھانے میں کیا بنایا ہے؟ پھپھو کہنے لگی بھائی صاحب آپ ہاتھ منہ دھو کے آئیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ بات آئی گئی ہو گئی۔
میں کالج میں ایک لڑکی سے میری دوستی ہو گئی. وہ ہمارے ہی محلے کی تھی. میں اسی لڑکی کے ساتھ آنے جانے لگی. وہ لڑکی کافی پر اعتماد بھی تھی اور تیز ترار بھی تھی. میں نے نوٹ کیا کہ جب وہ میرے ساتھ ہوتی تھی تو گلی کے آوارہ لڑکے سیٹی نہیں بجاتے تھے. بہت باتونی لڑکی تھی. اس کا نام افیرہ تھا. ایسی باتیں کرتے کرتے مجھے اس نوجوان کا خیال آیا. میں نے کہا افیرہ یہ ابو ذر کون ہے؟ یہ سن کے اس کے قدم رکے. کہنے لگی کیوں؟ کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں. کل ہماری گلی میں وہ شخص 2 لڑکوں کو بہت برے طریقے سے مار رہا تھا. وہ کہنے لگی ہاں تو اچھا ہی کر رہا تھا, اسے مارنا بھی چاہیے, بلکہ میں تو کہتی ہوں ان لڑکوں کی ٹانگیں ہی توڑ دینی چاہیے, کمینے کہیں کے. میں نے کہا لیکن مجھے تو وہ لڑکے شریف لگ رہے تھے. افیرہ کہنے لگی جانے بھی دو, اگر ابو ذر نے انہیں مارا ہے تو بالکل ٹھیک مارا ہے. میں نے کہا مجھے تو وہ گنڈا موالی قسم کا آدمی لگتا ہے. میرا یہ کہنا تھا کہ افیرہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی. میں نے کہا تمہیں کیا ہوا, ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ کہنے لگی وہ تمہیں آدمی لگتا ہے. آدمی نہیں ہے وہ بھی لڑکا ہی ہے. میں نے کہا جانے بھی دو, اسے دیکھ کے لگتا ہے جیسے 3-4 بچوں کا باپ ہوگا. وہ پھر سے ہنسنے لگی. کہنے لگی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا تمہیں کیا پتہ؟ کہنے لگی مجھے پتہ ہے کیونکہ میرا خالہ زاد ہے. یہ سن کے میرے قدم وہیں جمے تھے. میں نے حیرت سے افیرہ کو دیکھا. میں نے کہا وہ پتہ نہیں کیوں لیکن آواز میرے حلق میں اٹکی تھی. کہنے لگی اور کیا, اصل میں ہم لوگ پہلوان خاندان سے ہیں. ہمارے سبھی مرد ایسے ہی ہوتے ہیں, لمبے اونچے جاندار قسم کے. وہ خود بھی اچھی صحت کی مالک تھی. مطلب نہ تو اسے موٹا کہا جا سکتا تھا اور نہ ہی اس کا شمار دبلی پتلی لڑکیوں میں ہوتا تھا. میں چپ سی ہو گئی. شاید مجھے افیرہ کے سامنے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. شکر ہے میں نے اس لڑکے کی کوئی برائی نہیں کرتی, ورنہ میرا دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ 2-4 سنا دوں, لیکن اچھا ہوا کہا نہیں تھا. وہ کیا سوچتی کہ میں اس کے کزن کی برائی کر رہی ہوں. وہ کہنے لگی بات سنو, بسنت کا مہینہ آ رہا ہے, تم میرے گھر آنا, ہم مل کے پتنگ اڑائیں گے. یہ سن کے میں بڑی خوش ہو گئی. گاؤں میں تو میں پتنگ اڑاتی تھی, البتہ مجھے لگا شاید شہر کے طور طریقے کچھ مختلف ہیں. میں نے کہا اچھا میں اپنی پھپھو سے پوچھ کے آ جاؤں گی. اس کا گھر ہماری گلی کی پچھلی گلی میں تھا. کہنے لگی ہاں ضرور آنا, بلکہ میں تمہیں لینے آ جاؤں گی, بڑا مزہ آتا ہے, ہماری چھت پہ بڑی رونق لگتی ہے. میں نے کہا مجھے بھی پتنگ بہت اچھی اڑانی آتی ہے, میں اپنے گاؤں میں اڑاتی تھی, بلکہ کئی پتنگوں کی ڈوریں کاٹ دیتی تھی. کہنے لگی ہیں واقعی؟ میں نے کہا اور کیا, تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے, بڑی تیز ہوں میں. میں نے جان بوجھ کے اس کے سامنے لمبی لمبی پھینکی, حالانکہ میں اس قسم کی لڑکی بالکل بھی نہیں تھی, لیکن میں نے سوچا کہ تھوڑا سا بھرم دکھانا چاہیے. اگلے روز افیرہ میرے گھر آ گئی. کافی دیر بیٹھ کے پھپھو سے باتیں کرتی رہی. پھپھو بھی اس کے ساتھ کافی گھل مل گئی, لیکن جب اس نے یہ کہا کہ میں عدن کو اپنے گھر لے کے جانا چاہتی ہوں تو پھپھو نے صاف انکار کر دیا. کہنے لگی نہیں بیٹا, میں عدن کو کسی کے گھر نہیں بھیجتی. دل تو میرا بھی چاہ رہا تھا کہ میں کہیں جاؤں, لیکن پھپھو کے سامنے کہہ نہیں سکتی تھی. افیرہ کہنے لگی آنٹی یہ بھلا کیا بات ہوئی, میں بھی تو آپ کے گھر آئی ہوں اور میری اماں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا, بلکہ میں تو اپنی اور بھی کئی سہیلیوں کے گھر چلی جاتی ہوں. میری پھپھو کہنے لگی ہاں لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا, ہم اپنی بچیوں کو باہر نہیں بھیجتے, وہ گھر کی 4 دیواری میں ہی محفوظ سمجھی جاتی ہیں. افیرہ میری طرف دیکھنے لگی. میں نے کہا پھپھو پلیز جانے دینا, گاؤں میں بھی تو چلی جاتی تھی رانو کے گھر اور بشرا کے گھر. پھپھو نے مجھے غصے سے گھور کے دیکھا. میں چپ ہو گئی. افیرہ کہنے لگی پلیز آنٹی مان جائے نا, میرے گھر ہی تو جانا ہے, میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں پورے 2 گھنٹے بعد میں خود واپس چھوڑ جاؤں گی, میری باقی کی سہیلیاں بھی آئیں گی, بڑا مزہ آئے گا. پھپھو نے جب میرا اترا سا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی چلو ٹھیک ہے, لیکن دیکھو 2 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں ہونا چاہیے. میں خوش ہو گئی. افیرہ کے ساتھ میں اس کے گھر چلی گئی. اس کے گھر پہ تو جیسے رونق لگی ہوئی تھی. اس کی اور بھی کزنیں تھیں, کچھ سہیلیاں تھیں, سب کی سب چھت پہ چڑھ گئیں. افیرہ کہنے لگی وہ سامنے والی چھت میری خالہ کے گھر کی ہے جہاں ابو ذر بھی رہتا ہے, لڑکوں نے وہاں پتنگیں اڑانی ہے اور ہم نے یہاں. دیکھ عدن, تو نے ہماری عزت رکھنی ہے, ہر بار یہ کمینے ہمیں ہرا دیتے ہیں کیونکہ ہم میں سے کسی کو بھی پتنگ نہیں اڑانی آتی, لیکن تجھے آتی ہے. میں نے کہا لڑکوں سے مقابلہ ہے, پتہ نہیں کیوں میں گھبرائی. کہنے لگی تو اور کس سے ہے, ارے لڑکیاں لڑکوں سے کم تھوڑی ہیں. کافی بڑی بڑی پتنگیں چھت پہ موجود تھیں. پتنگوں کو ڈور میں نے ہی باندھی, تب تک وہ گرم گرم پکوڑے اور چائے لے کے آ گئی. سامنے چھت پہ بھی کافی نوجوان کھڑے ہو چکے تھے. کسی نے سرخ قمیض پہن رکھی تھی, کسی نے جامنی رنگ کی, کسی نے پیلے رنگ کی, اور شلواریں سب کی سفید تھیں. پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا. وہ سب کے سب ان کی برادری کے تھے, ان کے خاندان کے تھے, اور ان میں ایک اجنبی تھی. کچھ دیر بعد ابو ذر بھی اوپر آ گیا. کالے رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی اور سفید شلوار. اس کا قد باقی سب میں اونچا تھا. اسے دیکھ کے میں پریشان ہوئی, کیونکہ ایک نظر اس نے سب لڑکیوں پہ ڈالی اور مجھ پہ اس کی نظر پڑتے ہی جیسے اس کی نظر ٹھہر گئی. بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگا.
میں نے جلدی سے اپنی چادر درست کی اور اپنا رخ بدل گئی۔ افیرہ کمر پہ ہاتھ باندھے چھت کے سامنے بنی منڈیر کے پاس کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، او ابو ذر، ذرا سامنے تو آؤ۔ اس وقت وہ اپنے ساتھیوں سے پتنگ کو باندھنے کا کہہ رہا تھا۔ ڈور وہیں چھوڑ کے سامنے آ گیا، کہنے لگا، کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگی، آج تجھے ایسی مات دوں گی نا، ساری زندگی یاد رکھے گا۔ یہ سن کے وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، یہ خواب تو بچپن سے دیکھ رہی ہے کہ تم مجھے مات دو گی، میرے تو مقابل کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہے۔ ارے تو امجد اور شاہد سے ہار جاتی ہے، میرے مقابل تو کوئی مرد ہی کھڑا ہو سکتا ہے، اور وہ بھی کھڑا ہو جائے تو اللہ کی شان ہے۔ آج تک ابو ذر کبھی کسی سے ہارا نہیں ہے، یہ تو بھی جانتی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں آج اپنی سہیلی کو لے کے آئی ہوں، پتنگ اڑانے میں ماسٹر ہے، ماسٹر۔ آج تیرا اس کے ساتھ پیچا لڑا کے دیکھیں گے، 2 منٹ میں تیرے چھکے نہ چھڑا دیے تو پھر کہنا۔ وہ میرے سر پہ یوں بات کر رہی تھی جیسے میں کوئی چیمپئن ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے پتنگ اڑانی آتی تھی اور میں نے کئی پتنگیں لوٹی ہوئی تھیں، لیکن سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے ہی میرا دل بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اس کا مقابلہ کر سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، اچھا ایسی کون سی سہیلی ہے تیری؟ ذرا سامنا تو کروا، میں بھی تو دیکھوں کس میں اتنا دم ہے کہ ابو ذر کے مقابلہ آ کے کھڑی ہو جائے۔ میں سب لڑکیوں میں پیچھے کھڑی ہوئی تھی، ساری پتنگوں کی ڈوریں بن چکی تھیں، بس اڑان بھرنی باقی تھی۔ جب افیرہ نے میری کلائی پکڑی اور مجھے کھینچتی ہوئی چھت کی منڈیر پہ لے آئی، جہاں سامنے والی چھت پہ وہ کھڑا تھا، میں نے کہا، افیرہ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں بری طرح سے گھبرائی۔ وہ کہنے لگی، یہ ہے میری سہیلی عدن، گاؤں سے آئی ہے اور اسے پتنگیں اڑانی بھی آتی ہیں اور جیتنا بھی آتا ہے، زیادہ شوخا ہونے کی ضرورت نہیں ہے تجھے۔ اس شخص کی نظریں میرے چہرے پہ جیسے ٹک گئیں، پھر کہنے لگا، یہ لڑکی مجھے ہرائے گی، اسے دیکھ کے تو لگ رہا ہے یہ پتنگ کے ساتھ ہی اڑ جائے گی۔ ارے یہ نازک سی لڑکی ابو ذر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں سمجھا پتہ نہیں تو کیا چیز لے کے آئے گی، یہ تو پہلی بازی میں ہار جائے گی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بھی غصہ آیا، اندر کچھ مردانہ قسم کی عورت جاگی، کیونکہ بات اب انا پہ آ گئی تھی۔ میں نے کہا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، مقابلہ کیے بغیر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ہار جاؤں گی؟ پتہ نہیں کیوں میں طیش میں آ گئی۔ میری بات سن کے کہنے لگا، بات میں تو دم ہے جی، بنا مقابلے کے واقعی مجھے دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ تو میں نے آپ کی صحت دیکھ کے کہا، کچھ کھایا پیا کریں، جان شان بنایا کریں، سامنے بندہ کھڑا ہو تو لگے تو صحیح کوئی کھڑا ہے۔ لیکن تبھی شور اٹھا، چلو جی مقابلہ شروع کرو۔ وہاں سے کئی لڑکوں نے پتنگوں کی اڑان بھری، یہاں سے میں نے بھی بڑی مہارت سے پتنگ کو ہوا میں اڑایا۔ مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب وہ نوجوان کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اس کے کزن کہنے لگے، ابو ذر تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ارے آؤ نا مقابلہ کرو، ارے ہراؤ ان کم بختوں کو، ورنہ پورے خاندان میں ہمارا نام کٹوائیں گی یہ۔ وہ کہنے لگا، تم لوگ ہو نا، پہلے تم لوگ مقابلہ کرو، ہم تو آخر میں آتے ہیں صرف بازی جیتنے کے لیے۔ دھچکا ہم لوگوں کو اس وقت لگا جب میں نے سامنے پتنگ اڑاتے نوجوان کی پتنگ کو کاٹ دیا۔ ایک شور سا اٹھا، لڑکیاں تو بھنگڑے ڈالنے لگی، اوئے ہوئے لڑکیوں سے ہار گئے، لڑکیوں نے لڑکوں کے چھکے چھڑا دیے۔ جس کی پتنگ کٹی تھی وہ مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، ابو ذر کے بچے تو یہاں بیٹھا ہے، یہاں ہماری ناک کٹ رہی ہے۔ وہ پلیٹ میں پکوڑے ڈال کے کھا رہا تھا، کہنے لگا، پہلے تم لوگ کھیلو، ابھی تو صرف شروعات ہوئی ہے۔ ایک پتنگ کٹی ہے اور یہ یوں ناچ رہی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ امجد جا میرا شیر، تو میدان میں کود۔ وہ پکوڑے کھا رہا تھا اور دیکھ کبھی مجھے رہا تھا اور کبھی میری پتنگ کو۔ پتنگ اڑاتے ہوئے انسان کو نہ تو دوپٹے کی ہوش رہتی ہے اور نہ چادر کی، یا تو انسان خود کو سنبھال لے یا پھر پتنگ کو، اس لیے بار بار چادر میرے سر سے اتر جاتی تھی۔ میں کبھی چادر کو سنبھالتی تھی اور کبھی ڈور کو، لیکن پھر بھی ہمت کر کے میں نے امجد کی پتنگ کو بھی کاٹ دیا۔ اس بار اس کا ہاتھ پکوڑوں پہ رکا۔ امجد کہنے لگا، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، ہم تو 1 گھنٹے میں لڑکیوں کو مات دے دیتے ہیں، یہ تو بازی ہی پلٹ گئی۔ پھر وہ ابو ذر کے پاس آیا، یار تو پکوڑے کھا رہا ہے، رکھ اسے، میدان میں آ۔ اس نے اپنی پلیٹ ایک طرف رکھ دی، اپنے ہاتھ جھاڑے اور اپنی قمیض درست کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، وہ میرا راجا لے کے آ ذرا، اس رانی کو تو آج مات دوں گا۔ جو پتنگ میں اڑا رہی تھی اس پہ رانی لکھا ہوا تھا۔ کالے رنگ کا بڑا سا گڈا اس کے سامنے لایا گیا۔ اب میرا دل بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا، پتہ نہیں کیوں، شاید میں اس کے روب اور شخصیت سے مروب تھی یا گھبراتی تھی، یا شاید اس کے سامنے جیتنے سے گھبرا رہی تھی کہ کہیں مجھے بھی 2 تھپڑ نہ لگا دے، کیونکہ ہاتھ تو ایسے اٹھاتا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ اسے مارتے تو میں دیکھ چکی تھی اور دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا۔ پہلی بار جب اس کا گڈا میری پتنگ کے قریب آیا، میں نے پیچھے کی جانب کھینچ لیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کیا ہوا جی، گھبرا گئی ہو؟ ابھی سے میدان چھوڑنے کا سوچ رہی ہو جی؟ پھر افیرہ سے کہنے لگا، افیرہ کی بچی تو بڑی شیرنی بن کے آئی تھی،
اپنی سہیلی کے سر پہ جیت کا تاج پہنانا چاہتی تھی، اب کیا ہوا؟ تیری سہیلی نے تو میرے گڈے کو دیکھتے ہی قدم پیچھے کو لے لیے۔ اب مان لے کہ میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے اندر پھر سے انا نے کروٹ لی۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور اپنے آپ کو مقابلے کے لیے تیار کر لیا۔ پیچا لڑ چکا تھا، لیکن وہ بڑی مہارت سے میری رانی کو کاٹنے کے چکر میں تھا، اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ میں ہار جاؤں گی۔ سب کی نظریں آسمان پہ جمی ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں کب ہوا سے میری چادر میرے سر سے اتری، کب ایک کندھے پہ آ کے ٹک گئی۔ میرا دھیان صرف اپنی پتنگ پہ تھا۔ میں نے جوڑا باندھ رکھا تھا کیونکہ ابھی نہا کے باہر نکلی تھی۔ ساتھ ہی افیرہ مجھے اپنے گھر لے کے آ گئی تھی، تو اس لیے چٹیاں نہیں بنائی تھی۔ کب جوڑا کھلا، کب بال کھلے، مجھے احساس تک نہیں ہوا، لیکن اس شخص کی نظریں اور ہوش شاید گم ہوئے۔ بنا پلکیں جھپکائے وہ مجھے دیکھ رہا تھا، اور میرا دھیان اس کی طرف تھا ہی نہیں۔ میں اس کے گڈے کو کاٹ چکی تھی۔ شور کی آواز پہ وہ بری طرح سے چونکا۔ سب لڑکے اپنے سر پہ ہتھیلیاں مار رہے تھے۔ ارے ابو ذر یار، یہ کیا کیا؟ سب لڑکیاں تالیاں بجانے لگیں۔ سب سے زیادہ خوش افیرہ تھی۔ ابو ذر کی نظریں ابھی بھی مجھ پہ تھیں، میرے بکھرے ہوئے لمبے بالوں پہ تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ جیتنے کے چکر میں نے فوراً سے چادر خود پہ لپیٹی اور اس کی نظروں سے فوراً ہچکچا کے نیچے کو ہوئی۔ ڈور چھوڑ کے وہ نیچے کا زینہ اتر گیا۔ ارے ابو ذر، کہاں جا رہے ہو؟ میدان چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ ارے بات کرو مجھ سے۔ افیرہ کسی چودرائن کی طرح کمر پہ ہاتھ رکھ کے اسے بلا رہی تھی۔ باقی لڑکے حیران تھے کہ وہ نیچے کیوں چلا گیا۔ میں نے کہا افیرہ میں جاؤں؟ کہنے لگی ارے ایسے کیسے؟ پورے 50,000 کی شرط تھی، آدھے پیسے تو تیرے بنتے ہیں۔ دیکھ ابھی میں ابو ذر کی جیب سے پیسے کیسے نکلواتی ہوں، چلا میرے ساتھ۔ میں نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، چھوڑو پیسے، مجھے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، پھر پھپھو ڈانٹیں گی۔ مگر وہ سیڑھیاں اتار کے مجھے نیچے لے آئی۔ جب میں نیچے گئی تو میں حیران تھی، کیونکہ افیرہ کے صحن میں وہ کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے پتہ نہیں کیوں میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑی، کیونکہ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر افیرہ کی والدہ کے پاس چلا گیا۔ سلام خالہ۔ سلام اپنی خالہ کو کر رہا تھا، کنکھیوں سے دیکھ مجھے رہا تھا۔ جیتا رے، جیت گیا میرا پتر پھر سے۔ افیرہ اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ جی نہیں اماں جان، آپ کا پتر اس بار میری سہیلی سے بری طرح سے ہارا ہے۔ پھر اس نے اپنی ہتھیلی ابو ذر کے سامنے پھیلائی۔ چل شاباش، نکال 50,000۔ وہ ابرو چڑھاتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ اس نے اس کی کلائی کو پیچھے جھٹکا۔ چل چل پھٹ یہاں سے، جیت پہ کسی اور کا حق ہے، انعام کی حقدار بھی وہی ہے۔ پھر اپنی جیب سے اس نے پیسے نکالے۔ افیرہ نے اسے گھور کے غصے سے دیکھا، لیکن وہ قدم بڑھاتا ہوا میری طرف آ رہا تھا، اور میں اپنے قدم پیچھے بڑھا رہی تھی۔ لیکن 2 قدموں میں ہی اس نے سارا فاصلہ عبور کیا، بالکل میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ لیں جی آپ کا انعام۔ اس نے پیسے میری طرف بڑھائے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں یہ نہیں لوں گی، میں نے شرط کے لیے نہیں کھیلا تھا۔ افیرہ میں جا رہی ہوں۔ جیسے میں جانے لگی وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ نہ جی نہ، ابو ذر نہیں کسی کا حق کھاتا، اب جیتی ہو تو انعام پہ آپ کا حق ہے۔ اس لڑکے کی جرت پہ میں حیران تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میری ہتھیلی پہ 50,000 رکھے اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ وہ پھر میرے پاس آ گئی، کہنے لگی کمینہ کہیں کا، شرط مجھ سے لگائی، پیسے تجھے دے دیے۔ میری نظریں ابھی بھی بیرونی گیٹ کی طرف تھیں جہاں سے وہ جا چکا تھا۔ میں نے وہ پیسے افیرہ کو پکڑا دیے۔ میں نے کہا میں اب جاؤں؟ کہنے لگی ارے نہیں، رک جا۔ اس نے 25,000 مجھے دیے، کہنے لگی یہ تیرا، باقی میرا، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ میری کزنز ہیں نا، وہ میری جان کو آ جائیں گی، ان کو پیزا بھی تو کھلانا ہے، بلکہ تو بھی رک، پیزا کھا کے جائیو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے نہ پیسے چاہیے نہ مجھے پیزا کھانا ہے، یہ رکھ لو۔ میں نے پیسے اسے پکڑائے، چادر سے اپنے آپ کو لپیٹا اور باہر نکل گئی۔ دیکھا تو وہ سامنے دیوار پہ ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے بس ایک نظر اس پہ ڈالی تو مسکرانے لگا۔ میں جلدی سے تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنی گلی میں آ گئی۔ دل دھک 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 کیے جا رہا تھا۔ خوف کے مارے جب میں گھر آئی تو پھپھو مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کیا ضرورت پڑی تھی تمہیں جانے کی؟ گاؤں کی بات اور تھی، سارا بچپن میرا اور تمہارا اس گاؤں میں گزرا ہے، وہاں کے رہنے والے باسی ہمارے اپنے تھے، ہماری برادری کے تھے، وہاں تو کسی کے گھر میں بھی جاتی مجھے فکر نہ ستاتی۔ یہ شہر ہے، نہ جان نہ پہچان، منہ اٹھا کے تو اس لڑکی کے گھر چلی گئی۔ ہمیں یہاں آئے ابھی مہینہ نہیں گزرا اور تم سہیلی کے گھر چلی گئی، کتنی بری بات ہے۔ پتہ نہیں گھر کا ماحول کیسا ہے، کون کون ہے اس کے گھر پہ، ایسے تو نہیں کرتے نا بیٹا۔ وہ مجھے پیار سے سمجھانے لگی۔ میں نے کہا پھپھو میں آئندہ نہیں جاؤں گی، لیکن ان کے گھر کا ماحول بھی ویسا ہی ہے جیسے سب کا ہوتا ہے، سب کے گھروں میں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں، اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب مجھے بات کو کور تو کرنا تھا نا۔ اگلے روز جب میں کالج گئی تو افیرہ کہنے لگی تو نے اپنی محنت کے پیسے کیوں نہیں رکھے؟
پتہ ہے ابو ذر کے بچے نے مجھے کتنی باتیں سنائی کہ میں پیسوں کی لالچی ہوں، میری نیت ہی نہیں تھی تمہیں دینے کی۔ میں نے کہا اس نے کیوں باتیں سنائی، میں نے تو خود نہیں لیے تھے، مجھے نہیں چاہیے تھے۔ کہنے لگی نہ بابا نہ، یہ پکڑ اپنے 25,000 اور دیکھ اب کہ میں واپس نہیں لوں گی۔ اس نے میری مٹھی بند کرتے ہوئے کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پیسے مجھے رکھنے چاہیے یا نہیں، لیکن جیسے ہی میں اپنے گھر پہ پہنچی میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ